اگر میں تم سے شادی نہ کر سکا تو پھر بھی ہمیشہ ہم رابطے میں رہیں گے، میں کبھی آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ جملہ ہے جو کہ 2 نمبر انسان، بد نسلی انسان کا جملہ ہوتا ہے، دھوکے باز انسان کا جملہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ سالوں تک ریلیشن شپ چلا لیتے ہیں اور ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو سیریس نہیں لینا، بس اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور جب کسی بات کسی مقام تک پہنچ جاتی ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں اور دوسرے انسان کی فیملی میں کوئی بات چلتی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی میری فیملی تو اس بات کے لیے ایگری نہیں ہوگی، یا میں نے تو فیملی میں بات نہیں کی، یا فیملی میں بات کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی سب سے بڑی وفاداری کا جملہ یہ بول دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بے شک جدھر مرضی آپ اور میرج کر لیں، لیکن ہم ہمیشہ رابطے میں رہیں گے، ہم ہمیشہ دوست رہیں گے۔ یہ دونوں جینڈرز میں نے دیکھا ہے، میل میں بھی دیکھا ہے، فیمیل میں بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ اگر ان کو پسند نہیں آیا، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ان کی بن گئی ہے، تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم آپ کے ساتھ ہماری میرج نہ ہو سکی تو ہم ساری زندگی دوست رہیں گے، ٹھیک ہے، ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ یاد رکھیں جو اس طرح کا ریلیشن شپ ہے نا، پہلی بات تو وہ بندہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات، اگر تو وہ واقعی اس بندے کی کوئی ایسی مجبوری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار وہ بندہ سچا ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کی فیملی نہیں مانتی، یا کوئی اور بہت بڑا ایشو ہے، تو بھائی جان اس انسان کے ساتھ تعلق میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس تعلق میں اتنی زیادہ اذیت ہوتی ہے نا، یہ تعلق اتنی زیادہ اذیت دیتا ہے کہ ہم کسی انسان کو نہ اپنا سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری جنگ خود کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہے نا وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ جو ان کی زندگی میں پارٹنر آتا ہے، نہ ان کے ساتھ وفا کر سکتے ہیں، نہ وہاں پر خوش ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اور نہ ہی دوسرے انسان کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ حاصل ہو گیا ہے، آپ نے کوشش کی، آپ کی نیت صاف تھی، پھر بھی رکاوٹ بن گئی ہے، کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے، تو بڑے اچھے طریقے سے اپنے راستے جدا کر لیں۔ آپ نے صرف ایک انسان کے ساتھ وفا کرنی ہے جس نے آپ کے ساتھ میرج کرنی ہے، وہی آپ کا پارٹنر، اصل پارٹنر ہے، اسی کو آپ نے دل سے قبول کرنا ہے، باقی کسی اور کی طرف آپ نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ساری زندگی جو ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر چلاتے رہنا، خود کو بھی دھوکہ دینا، اپنے پارٹنر کو بھی دھوکہ دینا، یار اس بندے کا کیا قصور ہے؟ اس کو آپ کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ اگر وہ دوسرے انسان نے، آپ کے پارٹنر نے آپ کو قبول کر لیا ہے، اس کی کیا غلطی ہے اس بیچارے کی؟ کون سا اس نے گناہ کر لیا ہے؟ کیا آپ اس کو اس کی گناہ کی سزا دے رہے ہیں؟ اس کو وقت نہیں دے رہے، اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، اور جس بندے نے آپ کے ساتھ وفا نہیں کی، جو آپ کو حاصل نہیں ہوا، آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فائنینشلی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، باقی ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ آپ رابطے میں رہتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسے تعلق میں رہنے کا؟ کیا آپ کسی ایسے بینک میں پیسے جمع کروائیں گے جہاں پر آپ کو پہلے بتایا جائے کہ جتنی اماؤنٹ آپ جہاں پر جمع کروا رہے ہیں یہ واپس آپ کو نہیں ملنی؟ کوئی کروائے گا؟ ٹھیک ہے۔ آپ ایسے ہی بینک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، فائنینشلی بھی اور ایموشنلی بھی، جہاں پر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونا سوائے تکلیف کے، سوائے اذیت کے۔ وقتی پلیئر مل سکتا ہے، لیکن اصل جو سیٹسفیکشن ہے، اصل جو پیس ہے، اصل جو سکون ہے، وہ ایک حلال ریلیشن شپ نہیں ہے۔ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جو بندہ ایسی بات آپ کو بولتا ہے، آپ نے وہاں پر سٹینڈ لینا ہے، اگلے بندے کو بولنا ہے کہ اگر آپ مجھے حاصل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ایک ٹائم پیریڈ اس کو بتانا ہے، ایک لیمیٹڈ ٹائم آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال، جتنا مطلب آپ کے لیے ایزی ہے ٹائم، یا اس بندے کی کوئی مجبوری ہے، وہ کوئی بزنس سیٹ اپ کر رہا ہے، یا اس کی کوئی اسٹڈی ابھی رہتی ہے، تو اس کو اپنی باؤنڈریز بتا دینے، کتنا ٹائم میں نے آپ کا ویٹ کرنا ہے۔ اس ٹائم کے علاوہ اگر آپ نے مجھے حاصل نہ کیا، اگر کوئی ایکشن نہ لیا، آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، بھول جائیں، پھر اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں، پھر ایسے تعلق میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو۔